کربلا کا میدان تاریخ اسلام کا ایک انتہائی دردناک اور اہم واقعہ ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اصحاب نے حق اور سچ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہی شہیدوں میں سے ایک امام حسین علیہ السلام کے 18 سال کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ایسا حادثہ ہے جو ہر مومن کے دل کو چیر دیتا ہے۔ یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے انتہائی دکھ اور صبر کا منظر تھا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی شناخت صرف یہ نہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، بلکہ آپ کی شکل و صورت، بات کرنے کا انداز اور اخلاق بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا۔ جب کبھی لوگ رسول اللہ کی یاد محسوس کرتے تو امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اکبر علیہ السلام کو دیکھ کر تسلی حاصل کرتے۔ 10 محرم عاشوراء کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جنگ کی اجازت مانگی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں گلے لگایا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک نظر اپنی جوان بیٹے کی طرف دیکھا، ایک ایسا لڑکا جو ابھی جوانی میں قدم رکھ رہا تھا، جس کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ حق کو زندہ رکھا جائے۔ امام نے رخصت دیتے وقت آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تو گواہ رہ، میں ایسا جوان بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کا سب سے زیادہ مشبہ ہے، چہرہ بھی، اخلاق بھی اور بات کرنے کا انداز بھی۔ زہرا کا لال گھوڑے پر سوار ہوا، ہاتھوں میں تلوار، چہرے پہ نور اور دل میں یہ جذبہ کہ میں دین محمد پر اپنا خون دے کر اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اسلام کے لیے انہیں رخصت کیا۔ علی اکبر نے جنگ میں گھس کر دشمنوں پر قہر توڑ دیا، بہت سے فوجیوں کو ہلاک کیا۔ ان کی بہادری دیکھ کر یزید کی فوج گھبرا گئی۔ حضرت علی اکبر نے جنگ میں گھس کر دشمنوں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ آپ کی شجاعت اور بہادری دیکھ کر دشمن بھی حیران ہو گئے۔ آپ نے اپنے والد کے پاس آ کر پیاس کی شکایت کی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے دادا کی انگوٹھی انہیں دے دی، جسے چوس کر ان کی پیاس بجھی۔ آپ نے پھر سے جنگ میں دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ آخر کار حضرت علی اکبر نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے، ہر طرف سے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ یزیدی لشکر کے سردار گھبرا گئے، کہنے لگے، یہ کس کا بیٹا ہے جو اتنی شجاعت دکھا رہا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حسین کا بیٹا ہے، علی کا بیٹا ہے۔ علی اکبر پیاس سے نہال ہو چکے تھے۔ وہ خیمے میں واپس آئے اور کہا، بابا جان، پیاس سے جان نکل رہی ہے، اگر ایک قطرہ پانی مل جائے۔ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فرمایا، میرے لال، پاس تو پانی ہے ہی نہیں، لیکن صبر کرو، جلد ہی تمہارے نانا رسول اللہ تمہیں جنت کا پیمانہ پلائیں گے۔ یہ سن کر علی اکبر پھر سے جنگ کے میدان میں چلے گئے، اس بار اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے۔ آخر کار دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ ایک ظالم جس کا نام روایات کے مطابق مرہ ابن منقید ابدی تھا، اس نے برچھی سے علی اکبر کے سینے پر وار کیا۔ برچھی ان کے سینے سے گزر کر پیٹھ سے نکل گئی۔ وہ زخمی گھوڑے پر لڑکھڑائے، ان کا ہاتھ برچھی پر تھا۔ جب انہوں نے نکالنے کی کوشش کی تو انتہائی درد ہونے لگا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، یا ابتا ادری کنی، بابا جان مجھے سنبھالیے، اور یہ بھی کہا، یا ابتا السلام علیکہ، ھذا جدی رسول اللہ قد سکنی بی کسیہ الاوفا و کلالی الیک یا علی۔ اے میرے بابا، آپ پر سلام ہو، یہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
جو مجھے جنت کا پیمانہ پلا چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں علی میرے پاس آ جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام یہ سن کر دیوانوں کی طرح میدان کی طرف دوڑے۔ امام حسین علیہ السلام فرش سے اٹھ کر بھاگے اور اپنے بیٹے کے جسم کو اٹھایا۔ وہ لمحہ امام حسین علیہ السلام کے لیے انتہائی توڑ دینے والا تھا۔ آپ نے فرمایا یا بنیا قتل اللہ قومن قتلک، میرے بیٹے اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہیں تجھے شہید کیا۔ جا کر دیکھے کہ ان کا لال زخموں سے چور زمین کربلا پر پڑا ہے۔ امام نے علی اکبر کا سر اپنی گود میں اٹھایا اور زور زور سے رونے لگے۔ علی میرے جگر کے ٹکڑے، تجھے اس دنیا نے کیا دیا؟ تیرے لیے میری جان بھی قربان ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جہاں علی اکبر علیہ السلام کا لاشا اٹھایا، اس وقت کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی کمر ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں اب مجھے دشمن سے لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ آپ لاش خیمے تک لے آئے۔ زینب سلام اللہ علیہا، ام لیلہ اور باقی خواتین نے چیخیں ماری۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ کربلا کے میدان میں جب حضرت علی اکبر کی لاش امام حسین کے ہاتھوں میں تھی تو صرف ایک باپ کا جسم نہیں بلکہ ایک نبی کا نور، ایک ماں کا خواب اور ایک دین کا فدا ہونے والا جوان اس مٹی سے مل رہا تھا۔ امام نے جہاں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا، اس جگہ ہر وقت کے باپوں کا درد، ہر ماں کے آنسو اور ہر انصاف پسند انسان کے دل کا زخم بن گیا۔ اس وقت کربلا کا آسمان رنگ بدل رہا تھا، ہوائیں رک چکی تھی اور زمین بھی شاید امام حسین علیہ السلام کے قدم چوم کر رو رہی تھی۔ یہ صرف ایک شہادت نہیں تھی، یہ ایک لاش نہیں تھی، یہ دین محمد کی سب سے خوبصورت اور سب سے جوان قربانی تھی۔ جب امام نے کہا اب علی اکبر کے بعد مجھے زندگی کا بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تو اس لمحے میں صرف حسین علیہ السلام کا دل نہیں ٹوٹا، اس وقت انسانیت، وفاداری اور محبت کی روح بھی لرز اٹھی۔ آج بھی جب کربلا کا نام لیا جاتا ہے تو ایک نام سب سے پہلے درد بن کر ابھرتا ہے، علی اکبر کا، جو جوانی میں شہید ہو کر ثابت کر گئے کہ نسل، حسن، شان اور بزرگی تب تک کچھ نہیں جب تک وہ اللہ کے راستے میں فدا نہ ہو جائے۔ اشک رکتے نہیں، دل سنبھلتے نہیں، کیونکہ یہ صرف واقعہ نہیں، یہ کربلا کا ایک زخم ہے جو ہر عزادار کے سینے میں سدا ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔